ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 8ویں سپارے کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے 8ویں سپارے میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ نے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے میری نمازیں ان صلاتی و نسکی اور میری قربانیاں و محیای میری زندگی و مماتی میری موت، نماز، قربانیاں، زندگی، موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہان والوں کا، اس کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے حکم فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال رکھیں، ایسا عقیدہ رکھیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجز بندے ہو کر کے جئیں اور کہیں اے اللہ میری جو نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ تیرے لیے ہیں، کسی کو کوئی دکھاوا نہیں ہے، جو بھی میں کرتا ہوں وہ سب کچھ تیرے لیے۔ ونسکی کا مطلب جو بھی میں کرتا ہوں، اس سے اس لفظ کے ترجمے میں سرکار اعلی حضرت نے قربانیاں مراد لیا ہے۔ تو قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اس کی راہ میں قربانی جیسا ہی ہے کہ وہ قربان کر دیا، اس کا کسی سے کوئی لینا دینا دوسرے سے نہیں ہوتا۔ تو جو بھی آدمی عمل کرے وہ سب اللہ کے لیے، یہ اس کے دل میں خیال ہونا چاہیے۔ زندگی جو ملی ہے یہ بھی اللہ کے لیے، یہ نہ سمجھے یہ زندگی ہمیں مل گئی تو اب ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس زندگی کا ہر سانس ہو، ہر سانس اللہ کی زندگی، اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی کا۔ وہ مماتی اور موت آئے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے یاد میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں۔ و مماتی للہ رب العالمین، اور جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، ہر کسی کو اللہ ہی پالتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مہمان ہو یا غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، فضا میں پرواز کرنے والے، چاہے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، تحت الثری میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، یا پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، ہر کسی کو اللہ ہی پالتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے جتنا بھی دیا ہے وہ اللہ نے میرے مقدر کا دیا ہے، اور جو مجھ سے لیا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے، یعنی جو چاہا لے لیا۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ امرت
وانا اول المسلمین، جو اللہ نے حکم دیا ہے میں اسے مانتا ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان، اول المسلمین۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، قل تم فرما دو کہ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے کہتے ہو، اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کیا میں اپنے رب سے منہ موڑ لوں؟ ابغی رب وہو رب کل شیء، وہ تو رب ہر چیز کا ہے، رب کل شیء ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو بھی جان جو کچھ کرے گی، یعنی جو کوئی جاندار چیز، چاہے وہ انسان ہو اور جن ہو یا حیوان ہو، جو کوئی بھی جو کرے گا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، وہ اسی پر ہے جو بھی کمایا، جس کسی نے، ایسا نہیں میرا حساب تم دو یا میں تمہارا دوں، ہر کسی کو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان بھی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی طریقے سے ہر کسی کو سمجھا کے کہ جو آدمی کرتا ہے تو وہ اسی پہ رہتا ہے۔ اگر اس نے آدمی نے غلط کام کر کے اور پھر دوسروں کو کھلایا ہے تو وہ کھانے والوں پہ نہیں ہے، بلکہ جس نے کمایا ہے اسی پہ ہے۔ حرام کام سے، حرام کا گناہ کا ذمہ تو خود کرنے والے پہ ہو گیا، چاہے وہ بھلے ہی اللہ کی راہ میں مسجد میں دے دے، خرچ کر دے یا کسی نیک کام میں کر دے، مگر اس گناہ کا ذمہ مسجد پہ نہیں ہوگا، گناہ کا ذمہ اسی پہ ہوگا جس نے وہ حرام کام کیا، خراب پیسہ کمایا ہے، جو بھی کام کیا۔ تو یہ اللہ نے اس آیت میں وہ اچھی دی، ولا تزر وازرۃ وزر وما كنا معذبین۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی رب ہے جس نے زمین پر تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ خلائف الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، خلیفہ بنایا، نائب، اپنا نائب یعنی اللہ کے نائب ہو۔ انسان کون ہے؟ اللہ کا نائب زمین پر۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا زمین پر اپنا نائب، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فوق درجات، یعنی اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجہ بلند کیا ہے۔ انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجوں بلند کیا ہے۔ تو کسی کو اللہ نے عقل و شعور میں آگے کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو مال دولت میں آگے کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو طاقت میں زیادہ کر دیا، کسی کو کم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر، ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے، بلندی دی ہے، درجات بلند کیے ہیں۔ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا تو پھر ایک جیسے ہو بھی نہیں سکتے، کوئی اونچے درجے کا ہے، کوئی نیچے درجے کا ہے، کوئی باپ بنایا، کوئی بیٹا بنایا، کوئی پیر بنایا، کوئی مرید بنایا، کوئی عالم بنایا، کوئی غیر عالم بنایا۔ تو یہ جو ہے اللہ نے جیسا جس کسی کو بنایا ہے اسی حیثیت سے وہ اپنے مرتبے کو پہچانے، اور ایک دوسرے کی جیسا جس کا مرتبہ ہے اس کی ایسی لحاظ، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرے رب کی پکڑ جلد آ جائے گی۔ اور فوق بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، ضرور وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے میں آزمائے گا۔